حضرت خلیل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا، اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا۔ پہلے آسمان پہ بلایا، اللہ نے ساتوں زمینیں دکھائی، ساتوں آسمان دکھائے۔ پہلے آسمان پہ گئے نا تو زمین کی طرف دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا تھا، دعا مانگی یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیری نعمتیں کھا کے تیری ناشکری کر رہا ہے، تیری نافرمانی کر رہا ہے، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ یہ خلیل کی دعا ہے۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اسے موت دے دی، وہ مر گیا۔ دوسرے کو دیکھا گناہ کر رہا تھا، اس کے لیے بھی یہ دعا۔ تیسرے کو دیکھا، جب ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے نا تو عرش والے نے آواز دی، میرے خلیل ذرا رک جا، اب ٹھہر جا، ذرا رک جا، تو میرا لاڈلا نبی ہے، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، رک جا۔ یا اللہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کر رہا ہے، یا اللہ تیرا ہی کھا کے، یار ہم کتنے سنگ دل ہے، اسی کا کھا کے، اسی کے سامنے اسی کی نافرمانی، اور پھر ببانگے دوہل اسی کی زمین پہ پھر رہے ہیں۔ آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا جے دروازہ۔ اب قربانی کا موسم ہے نا، تو لوگ کہیں گے بڑے بڑے جانور خریدیں، لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے اتنے جانور کیے، اتنے جانور کیے ہیں۔ اللہ نہ خون دیکھتا ہے نہ گوشت دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر یہاں بھی یہی ہے، اور پھر قربانی صرف یہ نہیں کہ کانے دی قربانی جائز نہیں، لنگڑے دی قربانی جائز نہیں، حرام دے پیسیاں دی بھی جائز۔ پھر ایک باری بولو، جے لنگڑا نہیں لگدا، کانا نہیں لگدا تے حرام دے پیسیاں دی بھی جائز۔ کھو کے کھائیے راج نہیں ہوندا، چھینا چھپٹی سے قربانی قبول۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے حضرت ابراہیم، یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے، ہلاک ہو گیا، یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے، ہلاک ہو گیا۔ تیسرے کے لیے دعا مانگنا چاہی تو رب نے روک دیا، پر میرے خلیل ذرا رک جا، ٹھہر جا۔ اور کتنے مارے گا، یہ میری مخلوق ہے، ان کو میں نے پیدا کیا، مجھے پتا تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا یہ دنگا مشتی کریں گے، لڑائی کریں گے، یا اللہ نہ بنا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم لڑائی والوں فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، میں تو حسین کو دیکھ رہا ہوں، ہر شے لٹا کے بھی سر سجدے میں جھکا دے گا۔ تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے خلیل کو دیکھ رہا ہوں، اپنے پتر کی گردن پہ چھری رکھ کے کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ اب کیا کروں، میرے خلیل ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اب ان کے لیے بد دعا نہ کرو بلکہ ہدایت کی دعا کرو، بلکہ ان کے لیے یہ تھے جناب خلیل۔ میں نے کہا کہ جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے آقا کی بات ضرور سناتا جاؤں، تاکہ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم آخر الزمان نبی کے امتی ہیں۔ یہ خلیل ہیں، گناہ گار کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ انہوں موت دے دے، یہ تیریاں نافرمانیاں کر رہا ہے تیرا کھا کے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا لا مقام پہ گئے، ابراہیم پہلے آسمان پہ، آپ کے اور میرے آقا تاجدار ختم نبوت لا مقام پہ گئے۔ آواز آتی ہے میرے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ امت بڑی گناہ گار ہے، بخشش دی دعا مانگنا وا۔ یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، میں اپنی شان کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے، لطف یہ ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ بخشش میری، سونا پھر جدھر تیری انگلی اٹھے گی انہوں جنت واڑ دیاں گا، ہوگی تیری شفاعت پہ بخشش میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، آخر الزمان نبی کے امتی بن کے آئے ہیں، تو جس نبی کی توسل سے اتنا کچھ ملا اس نبی سے پیار کرو، اس نبی کی سنتوں کو اپناؤ، اس نبی سے محبت کر کے اس زندگی کو گزارو، اسی میں فلاح، اسی میں کامیابی ہے۔